तिलावत कलाम मजीद से इस महफिल का आगाज फरमाएं। आवाज से बुलंद नारों का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو
القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करता हूँ मोहम्मद शायान से तशरीफ लाएं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। जितने भी बच्चे हैं मुख्तसर साहब का वक्त है, 2-2 अशआर पढ़ते जाएं ताकि वक्त पर महफिल को ख़त्म कर दिया जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारे मेरे साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम्हारे रुख पर जमी गई आँखें, तुम्हारे रुख पर जमी गई आँखें, मैं कैसे रुख से
हटाऊं अखियां कसम खुदा की बड़े हंसी हो, कसम खुदा की बड़े हंसी हो। मैं कैसे आखिर मिलाऊं अखियां तुम्हारे रुख पर जमी है आँखें। नमाज पढ़ने को मैं था आ आ आ नमाज पढ़ने को मैं था आया, तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने। तुम्हारी सूरत है मेरे आगे, तुम्हारी सूरत है मेरे आगे। मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियां कसम खुदा की बड़े हंसी हो। जिधर भी जाऊं जिधर भी देखूं तुम्हारे जलवे तुम्हारे चर्चे। जिधर भी जाऊं जिधर भी देखूं तुम्हारे जलवे तुम्हारे चर्चे। तुम ही बसे हो मेरी नजर में, तुम ही बसे हो मेरी नजर में। किसी को क्यों मैं दिखाऊं अखियां तुम्हारे रुख पर जमी गया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा अंदाज है इस बच्चे का। दुआ फरमाए अल्लाह इस बच्चे को सलामती अता फरमाए। इसकी आंखें नहीं है मगर हमें मदीना दिखा देते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए और इसी मोहब्बत व शौक़ से तादम आखिर सरकार की नातें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुल्तमिस हूँ अपने ऐवान से अगले सना खान मोहम्मद इख्तियार अली से तशरीफ़ लाएँ, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी शामिल हो जाए, कोई लफ्ज़ खामोश न रहे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता मैं नहीं, हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बाद
بخشش میں یہ رتبہ تیرا کیا جود و کرم ہے، کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا، مل کے پڑھیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیام ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے مل کے پڑھیے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آخری شعر، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدرو فضائل میں رفیع، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ، بھی وقی تیری سرکار میں لاتا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
بہت ہی عظیم انداز میں، شاندار انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کلام اعلیٰ حضرت بما تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش فرما رہے تھے۔ سید اختیار علی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ نعت کے دوران کراچی کے مشہور و معروف ثنا خان مدنی چینل پہ پڑھنے والے جناب محمد حافظ محمد عامر قادری صاحب ہماری اس محفل میں تشریف لائیں۔ میں حضرت کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب حافظ محمد عامر قادری صاحب سے تشریف لائیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اس محفل کو چار چاند لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پہلی بار ہماری مسجد میں آ رہے ہیں اس غرض سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا آپ تک پہنچائی جائے، سنائی جائے، تو آپ نعروں کا اس طرح جواب دیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ الحمدللہ ہم نعتیں سننے والے لوگ ہیں، ہماری تربیت بڑی اچھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو میری طرف سے شب معراج مبارک ہو۔ آج شب معراج کی رات ہے، مقدس رات ہے، اور امام صاحب کی توسط سے بابت محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام صاحب کی علم و مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل میں حاضری کا سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بہت مقدس شب معراج کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، یقیناً جو کچھ مانگنے کی شرح ضرور ملے گا۔ میرے ساتھ مل کر تمام احباب میرے ساتھ مل کر درود پاک محمد سے پیش کریں کہ ہو سکتا ہے کسی کا پڑھنا قبول ہو جائے اور اس کا استعارہ چمک جائے، مدینے پاک سے اس کا بلاوا آ جائے کہ آج مانگنے کی رات ہے، ضرور شاید ملے گا۔ میرے ساتھ مل کر درود پاک محمد آواز بولیں تو پڑھیے گا۔ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ نور محمدی میں سینے میں ڈال دو اور قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو۔ کوئی بھی شیء پسند آئے سبحان اللہ اس لیے سے کہیں کہ جنت میں نظر لگ جائے تو انشاءاللہ ضرور لگے گا، سوچ کریں سبحان اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ نور محمدی جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی اس محفل میں جلوہ کر گئے، حضور اپنی اس محفل میں جلوہ کر گئے، وہ
سمجھی لو یہ محفل مدینہ آج کی مانگنے کی رات ہے، بڑی رات ہے، اس کلام پیش کر رہا ہوں، اس کلام سے انتظار کر رہا ہوں، یقین ہے سب کو کلام آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، مانگے من صاحب کا شریک ہو جائے اس کلام میں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، ذرا بابا سے نوری میں دعا دے رہا ہوں آج مان سے کی راہ میں مولا جتنی بابا سلم کہے اسے مکہ مدینہ پاک کی حاضر عطا فرما اسے کون سے ملتا ہے روئی محفل خدا کی قسم کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی کیریئر سے ہو جس کی شب میراج رات میں ہو سکتا ہے آنے والے سال ہم سے کوئی رہے نہ رہے، کسی کے پاس آنے کا کارڈ نہیں، کچھ نہیں پتا، ہم میں سے آخری ہماری شب میراج ہو تو کیا بھائی اگر آپ کو 7 مل جائے، آپ کو 8 مل جائے، آج مقدس رات ہے، مانگنے کی بات ہے، ہو سکتا ہے 8 مل جائے اور بخشش کا ذریعہ مل جائے، مقدس کا سبب مل جائے،
اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے دعا کاری تو مل کے دعوت میں شریک ہو جائے. عرش پر تم عرش پر تم ہے وہ بدبخت جو اسے شاید سے سوچ لیتے
اور انشاءاللہ آخر میں اکلاس کی 2 اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت درود پاک کا محبت سے پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا ایک گلوکار پیش کر رہا ہوں جو پہلے پڑھے جاتے ہیں معافی وقلم پڑھے جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوا آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں میرے ساتھ مل کر کوئی لفظ خاموش رہے 2 اشعار پڑھ رہے ہیں مل کر باوا لوگ شامل ہو جائے آج تو اتنی مقدس رات ہے جس کو جتنی اچھی لگی وہ کہے گا میں نہ چاہوں گا کہیں نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا کہیں بھی تر نبی کا چھوڑ کر مجھ کو پوئے مصطفیٰ کی مجھ کو پوئے مصطفیٰ کی ہم فقیروں کو مدینے کی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی اور آخری شعر اس ابتداء فرماتے ہیں کہ محروما کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر محروما کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر محروما کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر سب سے گنبد کی مجھے دو سب سے گنبد کی مجھے دو روشنی سب سے گنبد کی مجھے دو جس کو یہ ہوش میں سے کی گنبد بتا کی انہیں ہوش میں ہے سب سے گنبد کی مجھے دو روشنی اچھی لگی ہم فقیروں او مدینے ہم فقیروں او مدینے کی مریم اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی اچھی لگی ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد عامر قادری صاحب نعت کے دوران کراچی کے مشہور و معروف ثناخواں جناب حافظ غلام سعد قادری صاحب تشریف لائیں میں آپ کو اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر میں حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما کر ہم تمام کے دلوں کو منور کریں نعرہ تکبیر یاد رکھیں نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند ہوتا ہے نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ پھر نعرہ حیدری پہ بھی دونوں ہاتھ نعرہ تکبیر سارے ہاتھوں کا دیدار کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
الله وعلى آله وصحبه الحمد لله. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن معراج النبی تمام شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت مبارک ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں مشکور ہوں کہ حضرت علامہ مولانا آصف صدیقی صاحب آپ کی محبتوں سے آج حاضری کا شرف حاصل ہوا. تمام احباب مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے اس ایمان سے کہ ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کے سمان پہ ناخوش شامل ہو جائیں. صلی جو کرم کا فیصلہ جو ہو حضور جلد ہو. جو کرم کا فیصلہ جو ہو حضور جلد ہو. سب جواب دے گیا جواب دے گیا. آئیے یا بلائیے سب جواب دے گیا. آئیے یا بلائیے صلی اللہ اور بلند آواز سے پڑھی صلی اللہ نبینا صلی آئیے کلام اعلیٰ حضرت مل کر شامل ہو جائیں. کلام اعلیٰ حضرت اور تزمین پیر نصیر فرماتے ہیں کوئی دنیا نہیں ہمتا تیرا وہ جو حاتم میسر یہ نظارہ تیرا اور کہ انہیں دیکھ بخشش یہ رتبہ
نہیں مانگنے والا تیرا، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ حضور کے دربار پہ عاشق جائے اور کچھ مانگے حضور عطا نہ کرے۔ یار اونچا بولو جس کے سمجھ آئی سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہ وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں نہ نہیں ملتی، جو مانگو حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ مل کر سارے ہو جائیں۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نہ دے تمہیں خود سا جانی اور کچھ میرے پیامی خدا کا جانے، بھین کی آواز تیری جانے کہ یہ اتنا جانے، تیری جانے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت گاؤں کیا جانے، دوسرا باہر شب اڑتا ہے پریرا تیرا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، سینے کا زور لگا کے بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بولو سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے کہ جب حضور کے عاشق مرتے ہیں تو ان کے جنازے بتاتے ہیں یہ کتنا بڑا عاشق ہے رسول اللہ۔ اور یہ پیغام، یہ بات پتہ چلی بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی کے جنازے سے۔ دنیا نے دیکھا کہ اتنا مجمع تھا کہ آپ گر ہی نہیں سکتے ہیں، تعداد میں لا ہی نہیں سکتے۔ اور یوں قسم خدا کی کہ اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع آخری وقتوں میں بابا جی نے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بولو سبحان اللہ۔ اچھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، اب بابا جی کہہ رہے انہیں جانا لگ یوں رہا تھا کہ حضور کا دیدار بابا جی کو ہو رہا ہے، ایک وجدانی کیفیت تھی۔ تو آئیے آج بابا جی کو یاد کرتے ہوئے مل کر شامل ہو جائیں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، دلائے میں دنیا سے مسلمان لے گیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور آخر میں ایک سے دو اشعار، کیونکہ آج معراج شریف کی رات ہے تو اسی حوالے سے اس کلام میں ایک شعر ہے، تو انشاءاللہ معراج کے حوالے سے بس سیدھا شعر پڑھ کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، مل کے شامل ہو جائیں۔ اے خاتون رسول مجمع کونین میں دوسرا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آپ
بھی آواز آئے کی مدنی بولو کون ہے میں تم ساتھ کوئی نہیں کی مدنی احمد میں مسلمان کی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اب ایسے بولنا ہے محبوب خدا کا کوئی نہیں بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہر نبی کو خوبی عطا فرمائی, حسن عطا فرمایا, لیکن جیسا میرے نبی کو عطا فرمایا ایسا حسن کسی کو عطا نہ فرمایا. کیا کہتے ہیں کہ اوصاف تو سب نے پائے آقا پر حسن میں تم سا کوئی نہیں, پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک بول سرکار کے جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے تم عرش بری پر پہنچے ہو, یا نبی دکھائے اللہ آپ کی نالین کا, عرش میں شما میں بلوا آپ کی نالین کا. اور اس سے آگے جائے تو چل جائے پر جبریل کے, اس سے آگے جانا دے گا آپ کی نالین کا. یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو, تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن اب مزہ آئے گا, سب نے آپ اٹھانا ہے اور مل کے کہنا ہے معراج کا ڈولا کوئی نہیں, بولو معراج کا ڈولا, معراج کا ڈولا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے بولو سبحان اللہ. دنیا میں بڑی بڑی دوستیاں دیکھی, بڑی بڑی یاریاں دیکھی, مثال اب بات چلی مثال کی, دوستی کی, مثال کی, لیکن کائنات میں ایک ایسی دوستی ہے جس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی, اور وہ دوستی ہے جناب صدیق اکبر کی. میرے یار اتنی بولے ذرا اونچا سبحان اللہ. کہتے ہیں مشہور گیا کہ کس محمود و حیات کے دنیا میں, محمود و حیات کے دنیا میں پر مدفن ہے جو پیغل ہوئے سرور میں, اسے یار کے جیسا کوئی نہیں. سارے مل کے بولو اسے یار کے جیسا, یار غار کے جیسا, یار غار کے جیسا کوئی نہیں. بولتا دیدار ختم نبوت زندہ باد, بولتا دیدار ختم نبوت زندہ باد. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. سما باندھ دیا محترم جناب حافظ غلام صاحب قادری صاحب نے. ہمیشہ ہی محافل میں سما باندھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آواز میں, گداز میں, سوز میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. میں بے حد مشکور ہوں کہ حضرت ہماری محفل میں تشریف لائے.
ٹائم بھی تقریباً کافی ہو چکا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ایک اور نعت ہو جائے گی. قاری فاروق صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد کا خدا جانے. خدا کی عظمت کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا ہوں گا، سخی جان زدہ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. کہا جبریل نے سترہ تلک میری رسائی دی. کہا جبریل نے سترہ تلک میری رسائی دی. ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. اللہ جزاک اللہ. آج محفل میں کافی سارے نعت خواں آ گئے. اللہ پاک ہمارے ثنا خوانوں کو سلامتی عطا فرمائے. دو اشعار کے لیے ملتمس ہوں جناب سید محمد علی شاہ صاحب سے تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ویسے ذکر مصطفیٰ سے دیوانے پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں. یا رسول
اور سریلا مکان سے طلب سوئے
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا آقا تیری میرا کہ تو جان کہاں تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا دیوانوں کی طرح مل کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑا ہی مشہور کلام آج کل بڑا مشہور ہے اور ہمارے جو نمازی ہیں اس کلام کو بڑا پسند کرتے ہیں خصوصاً ہمارے حاجی صاحب اور بڑی بات یہ کہ میرے سرکار کی خالصتاً تعریف ہے مل کر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے
مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں۔ ماشاءاللہ میرے دائیں طرف والے بہت ہی شاندار انداز میں پڑھ رہے ہیں، آواز بلند ہے بنسبت بائیں والوں کے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں سے بھی آواز ہے تو ایک ماحول بن جائے گا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں۔ پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ صلی اللہ، جھوم کر کے رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں ان کی تصویر سینے میں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود، چھوڑنا تیرا پیدا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا پیدا گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس میں لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ معراج کی رتیاں گھومنے کی، ایک راج بلارا آوت ہے،
کو سمجھیے گا، معراج کی رتیاں، رتیاں مانے رات، یعنی یہی رات جو ہم بسر کر رہے ہیں، معراج کی رتیاں گھومنے کی ایک راج بلارا آمد ہے، ایک راج بلارا کیسا لولات کا صحرا سیفو ہے، لولات کا صحرا سیفو ہے، وہ احمد پیارا آمد ہے، وہ احمد پیارا، سب نے کہنے آمد ہے، وہ احمد پیارا، انہوں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان پکارا اللہ، غلمان پکارا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا محبوب ہمارا آمد ہے، محبوب ہمارا ہے، معراج کی رتیاں گھومنے کی ایک راج بلارا، جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے، اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا، ہاں سردار تمہارا، جو ناراض ہے میری تو ان سے بات ہی نہیں ہے، جو ناراض ہے، باقی جو خوش ہیں مل کر تعظیم پہ ہو جاؤ سب کھڑے، سردار تمہارا ہے، سردار تمہارا، یاسین یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کی چمک ہے باطن میں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، یاسین کی چمک ہے باطن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ بالے میں، والفجر ولیال عشر، والفجر کا جلوہ بالے میں، وہ رب کا سوارا آمد ہے، وہ رب کا سوارا آمد ہے، وہ رب کا سوارا، مازاغ کا کجلا نیل بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ما زاغ البصر وما طغى والشمس وضحاها، شاعر نے کمال کر دیا، کمال کر دیا، کہیے سبحان اللہ، ما زاغ کا کجلا نیل بھرے، والشمس کا بٹنا مکھ پہ ملے،
ہے نیم کا گھونگھٹ سحر تلے، ہے نیم کا گھونگھٹ سحر تلے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، ہے نیم کا گھونگھٹ سحر تلے، ہے نیم کا گھونگھٹ سحر تلے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، وہ عرش کا ہے، وہ عرش کا تارا، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ ہوئے تھا چاروں طرف، غل مطلب شور، کیا تھا؟ شور تھا چاروں طرف، دھرتی سے اٹھا آفاق چڑھا، ممتاز یہ ہوئے تھا چاروں طرف، لو حق سے ملنے صلی اللہ، بڑی بات ہے پر سبحان اللہ آپ کی چھوٹی ہے۔ شور اٹھا کس چیز کا؟ لو حق سے ملنے صلی اللہ، حق سے ملنے صلی اللہ، حق سے ملنے، سردار ہمارا جاوت ہے، سردار ہمارا جاوت ہے، معراج کی رتیاں گھومنے کی، ایک راج دلارا آوت ہے، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا ہے سیسو، وہ احمد پیارا آوت ہے، لو حق سے ملنے صلی اللہ، لو حق سے ملنے، حق سے ملنے، یہاں کوئی کس کو ملنے جاتے کوئی کس کو، سرکار کی شان دیکھے، لو حق سے ملنے صلی اللہ، سردار ہمارا جاوت ہے، وہ احمد پیارا آمد ہے۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ، خلق عظیم کا وہ پیکر بنا، خلق عظیم کا وہ پیکر بنا، حسنت جمیع خصالہ،
اور شیخ سعدی کی یہاں چپ ہو گئی، چپ ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. سعدی پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ 3 شعر کہہ لیے، بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی، آگے نہیں آ رہا. کہا سعدی پریشان کیوں؟ تو کہہ دو نا، کہہ دو. کیا؟ حضرت چلے معراج کو، بلغ اللہ بکمالہ، اندھیرا تھا اجلا ہوا، کشفت دجا بجمالی، خلق عظیم کا وہ طے کر بنا، حسنت جمیع خصالہ، اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ. میں نے محفل کے شروع میں بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ محفل میں الحمدللہ آپ آئے، بڑی خوش نصیبی ہے نا خوش نصیبی. آپ گھر پہ بیٹھے رہتے، یہاں ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، فائدے کی بات ہے نا. لیکن فائدہ ملے گا اس سے کہ جو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے گا. یہ باتیں کرنا، اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں. یہ ذکر رسول کے ادب کے خلاف ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ سے لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ محفل کو ختم کرتے ہیں. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ مالک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا ہے. ہر نبی کو، کوئی ایسا نبی نہیں کہ جن کے پاس معجزہ نہ ہو. سبھی نبیوں کے پاس معجزہ ہے. حضرت آدم کے پاس بھی معجزہ، حضرت نوح کے پاس بھی معجزہ، حضرت ابراہیم کے پاس بھی معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس. اور اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا ایسی ہے، کسی کو کیا، کسی کو کا، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ. یہ اس کی عطا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی ہمارے میں بہت امیر ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی بڑا مشکل سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کسی کو کیا، کسی کو کیا. اللہ نے معجزات میں بھی ہر نبی کو معجزے دیے، مگر کسی کو ایک، کسی کو 2، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے. لیکن خدا کی قسم، اللہ ہر معاملے میں میرے نبی پہ کرم کرتا ہے. ہر نبی معجزہ لے کر آئے ہیں، ہر نبی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم. آدم آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت شیس آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت داؤد آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت نوح آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت یوسف آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت ادریس آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت صالح آئے، معجزہ لے کر آئے. حضرت عیسیٰ آئے، معجزہ لے کر آئے. لیکن اے میرے نبی کے امتیوں، تم پہ قربان جاؤں، اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا، وہ معجزات لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر آئے. معجزہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. تو سارے نبی معجزہ لے کر آئے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا.
और फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात दिए गए, उसूल खुदा ये है हर नबी को उनके दौर के हिसाब से मोजज़ा मिला, हर नबी को उनके दौर के हिसाब से मोजज़ा मिला। आप हजरत मूसा की मिसाल ले लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जमाना है वो जादूगरों का जमाना है, जादू उरूज पर था, मगर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मोजज़ा दिया कि उस वक्त का जादू भी आपके मोजज़ात के सामने हेच नजर आया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने आपको जो मोजज़ात अता फरमाए उस वक्त के हिसाब से, बड़े बड़े तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर लेते थे, लेकिन बीमारियों का इलाज करते थे, लेकिन ऐसा तबीब हकीम कोई नहीं था जो मुर्दों को जिंदा करता। अल्लाह ने यह इख्तियार अपने नबी को अता किया। हजरत ईसा जिसे कहते तुम भी बिस्मिल्लाह, मुर्दा होता जिंदा हो जाता। फिर बारी हमारे नबी की आई तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो मोजज़ा मिला इस दौर के हिसाब से, जितने मोजज़ात मिले, जितने भी हमारे दौर के अंदर साइंस का उरूज है ना जी। साइंस ने क्या कुछ कर लिया है, क्या कुछ साइंस ने क्या कुछ कर लिया। चांद तक साइंस पहुंच चुकी है। साइंस, बंदा अमेरिका में बैठा है, दूसरा पाकिस्तान में बैठा है, चंद सेकंडों के अंदर बातचीत हो रही है। अच्छा, पहले सिर्फ आवाज जाती थी, अब तो तस्वीर भी जा रही है। इतने उरूज पे है साइंस। लेकिन मियां, साइंस का उरूज जितना हो, साइंस का उरूज, बंदे की आंख निकल आए, तवज्जो, बंदे की आंख निकल आए। आपका दोस्त डॉक्टर है, आंखों का बेहतरीन डॉक्टर, आप उसके घर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय पीते आपकी आंख निकली। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरी आंख निकली। अब बताएं, डॉक्टर वहीं बैठे बैठे आपकी आंख जोड़ सकता है? जाहिर है उसे अपने आलात को काम में लाना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, है जी, उसके बाद सर्जरी या ऑपरेशन कह ले, जो भी करेगा, फिर आंख जुड़ती है, घर से निकलता है, गाड़ी निकालता है, आपको बिठाता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, आपको ऑपरेट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरी आंख ठीक हो गई। इतनी तरक्की करने के बावजूद डॉक्टर के घर में मरीज बैठा है, मगर डॉक्टर आंख नहीं लगा सकता। इधर जंग का मैदान है, मेरे नबी का गुलाम है, आंख हाथ में आती है, बल्कि आंख लटकती है, बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में हाजिर होते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख निकल आई है, इरशाद फरमाया क्या करूं? या रसूलुल्लाह जोड़ दें। आपकी साइंस जितनी तरक्की कर जाए, मगर उरूज मुस्तफा तक तो नहीं पहुंच सकती ना। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं मियां, उसके बाद कई घंटे लगाकर आपकी आंख ठीक करता है। यहां जंग का मैदान है, कोई ऑपरेशन के हालात भी नहीं है, कोई ऑपरेशन का माहौल भी नहीं है, सामने दुश्मन है, सहाबा जंग लड़ रहे हैं, तलवारों की, नेज़ों की आवाज है, दुश्मन का खून बह रहा है। सहाबे रसूल बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आंख निकल आई है, क्या करूं? आका जोड़ दीजिए। फरमाया करीबा, मेरे आका ने अपना लुआब बहन हजरत कतादा की आंख पे लगाया, हजरत कतादा की आंख को वापस अंदर डाला। खुदा की कसम, हजरत कतादा कहते हैं पहले कम नजर आता था, बाद में ज्यादा नजर आता था।
जितनी तरक्की कर जाए, जितनी तरक्की कर जाए, ऐसा अच्छा आवाज तो आ जाती है, मोबाइलों में तस्वीरें भी आ जाती हैं, ऐसा हो सकता है कि आज का बहुत बड़ा साइंटिस्ट, जितनी मशीन यार तरक्की कर चुकी है, जितनी मशीन, ऐसा हो सकता है कि अभी यहां बैठा हो, पलक झपकने में, पलक पंजाब पहुंच जाए, हैदराबाद, सऊदीया, कहीं इतनी तरक्की कर चुकी है साइंस, कॉल तो आ जाती है, मगर बंदा आज से 14 साल कबल चांद पर भी साइंटिस्ट जा रहा है, तो बड़े इंतजाम और कई महीने तो लगते होंगे, कई महीने, उसके बाद चांद पे पहुंच रहा है, चांद पे। मेरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल कबल हजरत उम्मे हानी के घर से निकलते हैं, देखते देखते मस्जिद अक्सा, देखते देखते पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां लाम मकान तक पहुंच जाते हैं। बात यह है कि आज तक जहां साइंस नहीं पहुंच सकी, आज तक पूरी कायनात की साइंस जहां तक नहीं पहुंच सकी, 1400 साल कबल उससे भी आगे मेरे नबी के तलवे उरूज करते गए हैं। वहां मेरे नबी के नालान पहुंचे हैं, वहां मेरे नबी के नालान पहुंचे हैं 1400 साल कबल। लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मैं समझाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अभी जिक्र भी किया था, तफसील नहीं की थी इसी वजह से कि यहां तफसील करनी है मुझे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हाथ में असा दिया था, और आप उस आसा के साथ जो भी चाहते कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब जादूगरों ने बड़े बड़े जो है ना वो रस्सियां फेंकी, जो बड़े बड़े सांप बन गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका। क्या फेंका? असा। अब जो जादूगर थे उन्हें यह नजर आया कि यह बहुत बड़ा अजदहा है, बहुत बड़ा। हकीकत अजदहा नहीं थी, यह उन्हें नजर आ रहा था। हकीकत में वो असाए मूसा था, उसकी हकीकत वही थी, हकीकत नहीं तब्दील हुई। ये जो कहते हैं कि ये अजदहा बन गया, हकीकत नहीं, उनकी नजरों में। अच्छा, कुरान कहता है कि उस हजरत मूसा के असा ने उन सारे, उन्होंने जादूगरों ने जो सांप फेंके थे उन सब को निगल गया। कहां गया? खा लिया। अच्छा, खाने के लिए मुंह का होना जरूरी है। खाने के लिए लकड़ी का मुंह होता है? खाने के लिए मियां मुंह जरूरी है, तो लकड़ी का मुंह है? आप कहेंगे जी नहीं। अच्छा, फिर उसने स्टोर भी किया, स्टोर करने के लिए यह अफलातून भी जरूरी है, पेट भी जरूरी है। उस लकड़ी का पेट था? मेरा उन सादा लोगों से सवाल है, अगर मेराज समझ नहीं आती तो ये बात न मुंह है न पेट है, न मुंह है ना, लेकिन वो अजदहों को, सांपों को खा रहा है, स्टोर भी कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? इनकार कर दे। अरे नहीं, इनकार तो नहीं कर सकते, कुरान जो है, इनकार तो नहीं कर सकते, कुरान जो है, तो फिर क्या करें? कहा है तो कुरान में, मगर समझ नहीं आता। मियां, मैं कहता हूं मौजज़ा होता ही वो है जो अक्ल को समझना है। मौजज़ा होता ही वही है जो अक्ल को समझ
جو عقل سے ماورا ہو، جو عقل سے. اچھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا، معراج کا تحفہ عطا فرمایا، یہ تو عقیدہ مضبوط رکھے کہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ بیداری میں ہوا ہے. یار تبھی تو ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں. خواب تو ہم سبھی دیکھتے ہیں. خواب ہم نے دیکھا کہ جی ہم لاکھ پتی بن گئے. صبح اٹھ کے ہم میں سے کون شور کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ کوئی کہے گا نہیں آؤ میں تمہیں ہزار پہ دوں، میں تو لاکھ پتی بن گیا ہوں. کوئی شور ہوگا، کوئی شرابہ، کچھ خواب تھا، نیند میں دیکھا گیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہتے ہو معاذ اللہ خواب تھا، چلو تمہاری مانتے ہیں، تو پھر حضور کا بیان کرنا کیوں تھا؟ پھر کافروں کا انکار کرنا کیوں تھا؟ ہے جی کافر وہ بھی ابو جہل، وہ بھی بلا کا شیطان، بلا کا. آپ نے چھوٹی چھوٹی ابو جہلیاں دیکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ابو جہلیاں. ابھی تک یہ چھوٹی چھوٹی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. بڑے سے واسطہ پڑتا تو اللہ کی تنہا. ایسا جس رات میرے نبی کو معراج ہوئی، وہ رات کون سی تھی؟ 27 کی رات. کون سی تھی؟ اس وقت مکے میں جتنے قبیلے آباد تھے ان کی تعداد بھی 27، ان کی تعداد بھی. اس رات مکے کے اندر جتنے قافلے تجارت کی غرض سے آئے ان کی تعداد بھی. اور آپ میں سے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کی تعداد بھی. سارے کہیں سبحان اللہ. جب قافلے آئے، ابو جہل چونکہ تاجروں کا سردار تھا، بہت بڑا نام تھا اس کا. قافلے والے آئے اگر ابو جہل کے پاس، معاذ اللہ، کہا ابو جہل ہم تجارت کی غرض سے ہیں لیکن ایک بات پوچھتے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے مکے کے اندر ایک نوجوان ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. ابو جہل نے کہا ہاں ہے. تم چھوڑو انہیں، چھوڑو، کاروبار کی بات کرو. انہوں نے کہا ہم تجارت کی غرض سے آئے ہیں، رات منڈی میں گزاریں گے لیکن صبح ہمارا ارادہ ہے کہ ان سے مل کر جائیں. تو ابو جہل نے یہ پروپیگنڈا تیار کیا کہ انہیں وقت نہ دیں کہ وہاں جا سکیں، وگرنہ جو دیکھتا ہے ایمان تو نہیں آتا ہے، یہ نہ جا سکیں. اب ہر بات کے بعد ان کا نام محمد ہے. ابو جہل بولے ہاں. اچھا سنا ہے وہ ہیں بڑے سونے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب تعریف دشمن کے سامنے ہو رہی ہو، شریکان کے سامنے جڑے انہیں تعریف کی ہوئے، وہ تو مزہ ہی کر ہے جی. شریک وہ بھی ابو جہل، سنا وہ سونا بہت ہے، یہ پریشان. اچھا تھوڑی دیر گزرے، سنا ہے وہ چاند کے بھی 2 ٹکڑے کرتا ہے. چاند کے بھی 2 ٹکڑے کرتا ہے، سنا ہے. اچھا رات گزری، صبح ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر آئے. اشراق و چاش کا وقت قریب قریب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس منڈی کی طرف آنے لگے تو وہ جو تجارتی قافلے آئے ہوئے تھے انہوں نے ابو جہل سے کہا ہوائیں معطر ہیں، ہوائیں معطر ہیں، باد نسیم بھی بڑی معطر ہے. کہیں وہ آ تو نہیں رہے؟
کہیں وہ آ تو نہیں رہے؟ ابو جہل نے کہا تمہیں کیسے؟ کہا ہمیں خوشبوئیں آ رہی ہیں. بس آخری بات ہے کیونکہ میرا خیال ہے جنازہ آ گیا، اس کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں. کہا مجھے خوشبوئیں آ رہی، ہمیں خوشبوئیں آ رہی ہیں. کہا یار تمہیں آ رہی ہیں مجھے تو نہیں آ رہی، تمہیں آ رہی ہے مجھے تو نہیں آ رہی. تو عاشقوں نے کہا میاں خوشبو آتی ایمان والوں کو ہے. آتی خوشبو ایمان والوں کو ہے. وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں مولانا عنایت اللہ صاحب، بہت بڑے مناظر ہیں. سفر کر رہے تھے گاڑی میں، ایک ملا صاحب قریب آ کے بیٹھے. کہا جی کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا جی پاک پتن سے آ رہا ہوں. سنے وہاں جو جنتی دروازہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا سنے جو وہاں سے گزرتا ہے جنتی ہو جاتا ہے، آپ بھی گزرے؟ کہا دیکھو میں گزرا ہوں، پر یہ بات یاد رکھنا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو وہاں سے گزرے جنتی ہو جائے. جنت دینا رب کا کام ہے، دیتا جنت رب ہے ان پیاروں کے صدقے سے. دیتا جنت رب ہے پر بانٹتے میرے نبی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. کہا آپ پھر جنتی ہیں؟ کہا الحمدللہ جنتی ہوں. جنت رسول اللہ کی اور ہم رسول اللہ کے، بلکہ اس کو الٹ کرو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. جنتی کو الحمدللہ. کہا اچھا اپنا رومال اتاریے گا. حضرت نے رومال اتارا. کہا مجھے دے دیا. کہا جی میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جنتی کے کپڑوں سے، جنتی کے لباس سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، اس سے تو خوشبو آ نہیں رہی. وہ بھی مناظر تھے. انہوں نے کہا میاں حدیث آدھی پڑھی ہے، گلے آدھی حدیث پڑھی، آدھی وہ فیکی تھے، آدھی حدیث پڑھی مکمل پڑھتا. کیا سرکار نے فرمایا جنتی کے لباس سے خوشبو جنتی کو ہی آتی ہے. ہاں جی جنتی کے لباس سے خوشبو. تو ابو جہل کہتا ہے مجھے خوشبو نہیں آ رہی ہے، مجھے خوشبو نہیں آ رہی. اور وہ کہہ رہے تھے آتی ایمان والوں کو ہے. خوشبو اسے آئے گی جس کا ناک ہوگا، بے ناکوں کو کون سی خوشبو ہے؟ بے نکیوں کو کون سی خوشبو؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اچھا وہ جب دیکھ رہے تھے نا تجارت والے، ایک ان میں سے کہتا یار دیکھو دیکھو سر تو سرداروں والا لگتا ہے. دوسرے نے کہا چال ایسے ہے، ہاتھ ایسے چل رہے جیسے لوح پہ قلم چل رہا ہو، لوح محفوظ پہ قلم چل رہا ہو. تیسرے نے کہا قدموں کی طرف تو دیکھو، زمین اٹھ اٹھ کر قدم نہیں چل رہی، دیکھو تو صحیح. آقا کریم تشریف لائے. ابو جہل کہتے ہیں اب سنو، روزانہ کوئی نئی بات، آج سنتے جی کوئی بات. آپ نے کہا ہاں سبحان اللہ آج نئی بات ہے. کیا؟ کہا میں رات میں آنی کے ہاں سو رہا تھا، سفر میرا ہے، قصیدے رب پڑھ رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میں رات کو اپنا خدا دیکھ کر آیا ہوں. اگر جنازہ نہ آتا نا، خدا کی قسم آگے باتیں اور مزیدار ہیں، مگر جنازہ حضور نے. اچھا آخری بات، چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ام ہانی کے گھر اپنی بہن کے گھر آیا. میری بہن نے محسوس کیا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بستر بچھایا، میں بستر پر لیٹا، میری آنکھیں بند ہوئی، دل جاگ رہا تھا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل سارے فرشتوں کو حکم دے دو آج میری تسبیح روک دو، آج میرے حمد روک دو، آسمانوں کو سجا دو، جنت کے جنتی فرشتوں کو بولے جنت سجا دو. توجہ، دوزخی جو دربان ہے دوزخ کا، اس کو کہہ دو کہ دوزخ کا دروازہ بند کر دو. اسرائیل کو حکم دو
आज रूहें कब्ज करना बंद कर दो, आज कायनात के पूरी कायनात को संवार दो, खुशबुएं मुअत्तर कर दो। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, बारी ताला ये सारा निजाम, जन्नत भी सजाई जा रही है, आसमान भी सजाए जा रहे हैं, दोज़ख बनती जा रही है, रिज्क वसीब बांटा जा रहा है। जहां बेटियां देनी थी आज बेटे दिए जा रहे हैं, मौतें रूहें आज कब्ज नहीं की जा रही। मौला क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, मेरा महबूब आ रहा है। अल्लाह आज इब्राहिम जाओ, मेरे नबी उम्मे हानी के घर पे सो रहा है, वहां जाओ। जिब्राइल दरवाजा ना बनाना, छत से छोटा सा सुराख करना, अपने पैरों को सुकेड़ लेना, सुकड़ के अंदर जाना। जिब्राइल अमीन आए, सुराख किया, अंदर आ गए। बारी का लाभ क्या करूं? आवाज दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। यहां तो आवाज निकालनी नहीं है, मौला आवाज दो। फरमाया नहीं, मेरे नबी के कदमों को अपने होंठों से ऐसे चूमो, ऐसे चूमो कि मेरे नबी जाग जाएं। कदम चूमे, कदम चूमे, कदम चूमे। सरकार की आंख खुली, सरकार ने बोला कौन? अच्छा पहले अल्लाह से पूछ लिया, बारी ताला जब तेरा महबूब जागे पूछे कौन, क्या कहूं, क्या कहूं? तवज्जो, बस आखिरी बात। फरमाया जिब्राइल अपना तारुफ ना कराना, अपना तारुफ ना कराना, आज अपनी बातें नहीं करना कि या रसूल अल्लाह मैं नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन इतने पर अपना तारुफ ना कराना, अपना तारुफ। मौला क्या करूं, क्या करूं? तवज्जो, आखिरी जुमला बस। फरमाया जिब्राइल घर मेरा हो, घर 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 मेरा हो, जिक्र मुझ खुदा का हो तो ये मेरे महबूब को अच्छा लगता है। घर मेरा हो, ये मस्जिद, ये काबतुल्लाह, घर मेरा हो, जिक्र मुझ खुदा का हो, मेरे नबी को अच्छा लगता है। और ऐ जिब्राइल घर मेरे नबी का हो, घर मेरे, घर मेरे, घर मेरे, और जिक्र मुझ खुदा का हो, ये भी मेरे नबी को अच्छा लगता है। अब अपनी बात नहीं करना। हुजूर ने पूछा कौन? कोई बात नहीं की। या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह अश्ताक़ लिक़ाइक, या रसूल अल्लाह अल्लाह आपके दीदार का तलबगार है। अरे मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल औलाद कमाल ही कमाल।